توحید سے کھلواڑ کیا ہے. اور بلکہ یہی نہیں، ان کی تقریریں بھی اگر آپ سنیں گے تو توحید کا ان لوگوں نے اس طرح مذاق اڑایا ہے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خدا کو ماننے کا صرف ڈھکوسلا کرتے ہیں، حقیقت میں خدا کو نہیں مانتے. چنانچہ ایک مولوی صاحب ہے یہ، جن کا نام ہے عبد المومن. یہ مراد آباد کے قریب سنبل کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. کہاں کے رہنے والے؟ سنبل کے، مراد آباد کے. عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں یو پی کے، ذرا سن لیجئے ان کی. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا. اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آواز. ختم کیا جائے میرے خیال سے، لوگوں کا موڈ نہیں ہے. یہ مولوی عبد المومن نام ہے ان کا، سنبل کے موجود ہے، زندہ ہے، بھی مرے نہیں ہے یہ. اب یہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے آپ غور کریں کہ یہ جماعتیں اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتی ہے اور رب کی توہین کیسے کرتی ہے. ابھی ترجمہ قرآن کی روشنی میں دیکھا آپ نے کہ اللہ کو داؤ چلنے والا بھی بتایا، چال چلنے والا بھی بتایا، اللہ کو لا علم بھی بتایا. اب چلو وہاں تو ان کے پاس ایک ہیلا بہانہ تھا کہ صاحب قرآن کے لفظی ترجمے کیا ہم نے، مگر تقریروں میں بھی ان کا وہی حال ہے. عبد المومن صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق، اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے، اس موقع پر مانگ لینا. اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا، اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اگر ایسا بھی نہ ہو، رات میں تہجد کے موقع پر میں بڑا قریب آ جاتا ہوں اور میں خود آواز لگاتا ہوں حل من مستغفر، ہے کوئی جو اپنے کرتوت کا ہم سے معافی کا لینے والا ہو اور ہم سے اپنے گناہوں کی معافی کرانے والا ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ شاید آواز آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی کیونکہ آواز میں تھوڑا سا ایکو ہے. عبد المومن یہ سنبھل مراد آباد کے قریب ہے، وہاں کا جماعت کا یہ امیر ہے، دیوبندی تبلیغی جماعت کا امیر ہے، بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے اس علاقے کا. یہ کہتا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ شرابی کو اس کے علاوہ کوئی نہیں بلاتا. کس کے علاوہ؟ اللہ کے علاوہ. زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ روزانہ آسمان اول پر آتا ہے اور اپنی شان کے مطابق آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندو جمعے کا دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے. اس موقع پر مانگنا. کون سا وقت میں نے خاص کیا مانگنے کے لیے؟ جمعے کا دن، اور وہ بھی جمعے میں بھی کون سا وقت؟ شام کا وقت. مغفرت کے لیے خاص کر دیا، اس موقع پہ مانگ لینا. اگر اس موقع پر میں بھول جاؤں تو پھر اگلے ہفتے مانگ لینا. تو کیا خدا بھولتا بھی ہے؟ بولیے ایک بار سن لیجئے، اگر آپ کو یقین نہ آیا ہو کہ بھائی یہ کیا بول دیا انہوں نے، سن لیجئے زبان میں. شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا، شرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بلاتا. زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. زناکاروں کو اس کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں دیتا. وہ آسمان اول پر آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے. شان کے مطابق اور روزانہ آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میرے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے. میرے بندے جمعے کے دن شام کا وقت میں نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا ہے. اس موقع پر مانگ لینا. اس موقع پر مانگ لینا. اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اب سنیے، اگر اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. اس موقع پر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے مانگ لینا. پھر اس موقع پر بھی بھول جاؤں تو اس کے اگلے ہفتے مانگ لینا. تو یہ پروردگار عالم کی انہوں نے عظمت کو کتنا سمجھا، ایک دنیاوی آفیسر کی کیٹیگری میں لا کے رکھ دیا کہ اس کے ملنے کا بھی ٹائم ہے،
وہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ اے میرے بندے جب چاہے مجھ سے مانگ لینا، جب چاہے مجھ سے طلب کر لینا، نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے جمعے کا دن، شام کا وقت، بس اسی ٹائم مانگنے آنا، باقی ٹائم میرا دفتر بند رہتا ہے، تالا لگا ہوتا ہے، تالا ہوتا ہے، اس کے پیچھے سامنے میں نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، نیم پلیٹ پہ لکھا ہوا ہے جمعے کا دن، شام کا وقت، ملنے کا سمے. کیا یہ خدا کا تصور ہے ہمارے یہاں؟ ایسی یہ لوگ تبلیغ کی بات کرتے ہیں، ایسی تبلیغ پر لوگ مسلمان ہوں گے کہ اسلام کا مذاق بنائیں گے؟ یقیناً مذاق بنائیں گے. ارے ہمارا مذہب تو وہ ہے کہ اللہ کے لیے نہ رات ہے نہ دن ہے، نہ شام ہے نہ دوپہر ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ رب کو پکارتا ہے تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے کہتا ہے یا ربنا، تو میں 10 مرتبہ اس کو جواب دیتا ہوں یا عبدی، اے میرے بندے. مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں دینے والا ہوں. مال مانگ میں مال دوں گا، اولاد مانگ میں اولاد دوں گا. مانگ کیا مانگتا ہے تو مجھے دوں گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کیا اللہ کے نبی، رب فرماتا ہے میں 10 بار اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کے نبی ہم مانگتے مگر بعض اوقات تو ہمیں ملتا نہیں ہے. ہم دعائیں کرتے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. آقا نے فرمایا سنو، دعا 3 حال سے خالی نہیں. دعا 3 درجے ہے دعا کے. جو تم مانگتے ہو اللہ اس کو دے دیتا ہے. تم نے دولت مانگی اللہ دے دیتا ہے، تم اولاد مانگتے ہو اللہ دے دیتا ہے. اور اگر تم نے مانگا اور اس وقت نہ ملا تو دوسرا حصہ یہ ہے دعا کا کہ اللہ کسی اور وقت اس سے بہتر تمہیں عطا فرماتا ہے. جس وقت تم مانگتے ہو اس وقت اس لیے نہیں عطا کرتا کہ اس کے ارادے میں یہ ہوتا ہے کہ بندے تو جو مانگ رہا ہے بڑی کم تر چیز مانگ رہا ہے، تھوڑا صبر کر، میں اس سے بڑی چیز تجھے عطا کرنے والا ہوں. آقا کہتے ہیں دعا کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اور انسان جب مر جائے گا، آخرت کا دن ہوگا، حشر کے دن جب بندے کو لایا جائے گا اور اب فرمائے گا میرے بندے جنت کی نعمت یہ تیرے لیے ہے، جنت کے یہ محلات تیرے لیے ہے، جنت کے یہ درجے تیرے لیے ہے. بندہ عرض کرے گا خالق کائنات اتنی نعمتیں عطا کر رہا ہے، میرے اعمال تو ایسے نہ تھے، میں نے اتنی نیکیاں نہیں کی. اللہ فرمائے گا میرے بندے سن، یہ وہ تیری دعاؤں کا صلہ ہے جو دنیا میں ہم نے قبول نہیں کی تھی، یہ آج کے لیے اٹھا رکھی تھی. بندہ عرض کرے گا اے خالق کائنات، اے کاش ایسا ہوتا کہ دنیا میں میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. نعرے رسالت حضرت مولانا فاروق خان صاحب رضوی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دعا کا 3 درجے ہے، اور ان کے نزدیک حال کیا ہے؟ مانگنے کا ٹائم بنا ہوا ہے. بھائی جمعے کے دن آؤ، شام کے وقت آؤ، نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے دیکھ لو، اس کے بعد نہیں آنا کیونکہ پھر اللہ کی یادداشت چلے جاتی ہے. اسی وقت اس کو یاد رہتا ہے کہ کون مانگ رہا ہے، تو اس وقت اگر اس نے دے دیا تو ٹھیک، اور اگر نہیں دیا تو پھر سیدھا اگلے ہفتے آنا. اور اگلے ہفتے بھی نہیں ملا، بھول گیا اگر میں دینا، تو پھر اس کے بعد والے ہفتے آ جانا. تو یہ خدا پروردگار عالم کی سری توہین ہے، اور یقیناً یہ ایسی توہین ہے کہ جو کفر کی حد تک لے جاتی ہے بندے کو. تو یہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ سکے. اب یہ دوسرے صاحب ہیں، ان کا نام ہے مولوی طارق جمیل، یہ اس وقت تبلیغی جماعت کے امیر ہے. کون ہے تبلیغی جماعت کے امیر ہے. انہوں نے بھی اللہ کو کتنا سمجھا ذرا سن لیجیے، اللہ کو کتنا جانا ہے. پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب دیکھیے 2 جہالتیں کی ہے طارق جمیل صاحب نے، بڑی 2 جہالت. پہلی جہالت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں سے شروع کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اس ایک لفظ میں جو محبت کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، اے انسان. تو یہ محبت، جس محبت میں اس نے انسان کو مخاطب کیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زمین پر اتر آیا اور ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو. تو پہلا کفر یہ کہ اللہ آنے اور جانے سے پاک، آتا
احاطہ اور وہ ہے جو غیر حاضر ہے. سمجھ رہے نا؟ اللہ آنے سے پاک، جانے سے پاک، وہ اپنی مخلوق پر باخبر. جب اس نے کچھ پیدا نہیں کیا تھا تب بھی موجود تھا، جب زمین نہیں بنائی تھی تب بھی تھا. وہ حدودوں میں سمانے سے پاک ہے. یہ عقیدت توحید ہے. وہ جب سمانے میں پاک ہے تو آئے کہاں سے؟ جب آئے تو کہیں اور نہیں ہے، کہیں غائب ہے تو وہ غائب بھی نہیں ہے، غائب ہونے سے بھی پاک. لیکن یہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے نہیں اللہ زمین پر، آسمان سے زمین پر آ گیا اور پھر آیا نہیں. کیا کر رہا ہے؟ ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اور پھر اللہ بندوں سے کہتا ہے او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یعنی اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے چھوڑا کیوں. یہ اللہ اس سے بھی غافل کہ یہ بندے نے میرا ذکر کیوں چھوڑ دیا، میرا تذکرہ کیوں چھوڑ دیا، میرا نام کیوں نہیں لیتا. تو یہ اللہ کو بھی لا علم بتا رہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آئیے اب ایک تیسری ویڈیو کلپ دیکھ لیجئے. اس میں انہوں نے اللہ کو خادم تک بتا دیا. اللہ کو ایسا پیش کیا جیسے کوئی نوکر اور غلام کو پیش کیا جاتا ہے. یہ جنت کا تذکرہ سناتے، اس میں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے. کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کہے ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اپنے جالت دیکھیے پہلے کتنی ساری جالت. اللہ نے حوروں کو بنایا، حوروں کا میک اپ کیا. یعنی ان کے نزدیک وہاں بیوٹی پارلر ہے. اللہ نے حوروں کو بنایا، پھر میک اپ کیا. یہاں کا میک اپ اتر جاتا ہے، وہاں اس نے بڑا مضبوط پرماننٹ والا میک اپ کیا. اور پھر میک اپ بھی کیسا کیا؟ اپنے چہرے کے نور کو ان کے چہرے پر ڈالا. اللہ کا چہرہ بھی تسلیم کر لیا. جبکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شکل و صورت چہرے سے پاک، اس کی کوئی شکل نہیں، اس کی کوئی شباہت نہیں. اور اگر شکل مان لی جائے تو معاذ اللہ پھر یہ تصور جائے گا کہ جب شکل ہے تو اس کے گال بھی ہوں گے، ناک بھی ہوں گے، ہونٹ بھی ہوں گی، آنکھ بھی ہوں گے. چلے تو خدا ماننے مجسم مان لیا جو سری توہین ہے. تو کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے چہرے کا نور حوروں پہ ڈالا. یہ پہلی توہین. اب اس کے بعد آگے بات بڑی ان کی اور پھر مزید توہین کی. چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا. وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے. تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا. تو یہاں پلانے والے کون ہیں؟ جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم، فرشتے. ایک وی وی آئی پی کلاس ہے، وی وی آئی پی کلاس. اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. تو وہاں کیسے چل رہا ہوگا سیشن؟ وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا. وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، یہ لے. ایک وی آئی پی سیشن ہوگا وہ کہتے ہیں وہاں پر، جہاں بڑے امپورٹنس لوگ ہوں گے،
अब वो कौन होंगे? दुनिया में गरीब थे लेकिन वहां पर बड़े इंपॉर्टेंस लोग होंगे, वीवीआईपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंस लोग होंगे। तो वहां शराब का दौर चल रहा होगा, तो शराब कैसे पी रहे होंगे? वो खुद नहीं पी रहे होंगे, वहां अल्लाह खुद पिला रहा होगा। जाम सुराई लेके खुद आ जाएगा और खुद अपने हाथों से देके बोलेगा, ले 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 मेरे हाथ से पी। बर्मिंगम में नहीं पिया था, बर्मिंगम एक फॉरेन कंट्री है जहां पे तकरीर कर रहे, तूने बर्मिंगम में नहीं पिया था, ले आज अपने रब के हाथ से पी। हमारा मुतालबा है कि क्या आप रब के हाथ मानते हो? माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हाथ से पाक है ना, लेकिन इन्होंने खुदा को जिस्म माना है, चेहरा भी माना, हाथ भी माना। देखते जाए क्या क्या मानते जा रहे हैं। हाथ भी मान लिया, और हाथ ही के साथ नहीं माना, बल्कि ये अल्लाह ये कहेगा, ले अपने रब के हाथ से भी। यानी अगर वो इतना कह देते तो तावील निकल जाती कि भाई अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा, चलो भाई दस्त कुदरत मुराद है उनकी। लेकिन वहां बाद में जुमले पे जोर दे रहे, कहते अल्लाह ये कहेगा, ले बर्मिंगम में नहीं पिया था, बर्मिंगम में तुझे मना किया था, रोक के रखा था, आज अपने रब के हाथ से पी। और आयत करीमा क्या उन्होंने तिलावत की, जिसमें पूरी आयत में ये कोई लफ्ज है ही नहीं ऐसा जिसका तर्जमा ये किया जाए कि ले अपने रब के हाथ से पी। उन्होंने सूरत दहर की आयत पढ़ी। सूरत दहर के अंदर कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब इसका सीधा साधा तर्जमा तो ये है कि अल्लाह फरमाता है कि और उन्हें पिलाएगा उनका रब शराबन तहूरा, साफ सुथरी शराब। हाथ का तो जिक्र है ही नहीं। और रब पिलाएगा, अगर उससे कोई सोचे कि भाई रब पिलाएंगा तो हाथी से पिलाएंगा, तो जनाब इसका ये मतलब नहीं है जैसे मैं आपसे कहूं आप मेरे घर तशरीफ लाइए, रात का खाना मैं आपको खिलाऊंगा, तो आप क्या समझोगे इससे कि मैं रात का खाना खिलाऊंगा मतलब आपको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा और आप हाथ बांध के बैठे रहेंगे? नहीं भाई, खाने का इंतजाम मैं करूंगा, लेकिन खाना आपको अपने हाथ से। तो शराब तो अल्लाह की मख पैदा करदा होंगी, अल्लाह की नेमत होंगी, शराब अल्लाह की अता करदा होंगी, लेकिन पीना क्या है? आपको अपने तौर पर पीना है, अल्लाह अपने हाथों से नहीं पिलाएगा। तो ये शराबन तहूरा की जो तर्जुमा इन्होंने लिया और या वो वसकाहुम का जो तर्जुमा लिया, तो उससे मुराद सिर्फ ये है कि अल्लाह की शराब अल्लाह अता फरमाएगा अपनी नेमत को। ये कोई आयत का मफहूम बनता ही नहीं कि अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा। ये इन्होंने मफहूम भी पैदा कर दी थी। और उसके बाद फिर बात आगे बढ़ी तो और गुस्ताखी बढ़ी इनकी। फिर मेरे हाथों से ले, अपने रब के हाथों से पी। अब दोनों का मुकाबला कर लो, कौन सा सौदा लेना है, कौन सा छोड़ना है। जब अपने अपनी जगह सब बैठ जाएंगे तो नौकर आएंगे, सलाम, आदाब, आदाब, तस्लीमात, आदाब, आदाब, तस्लीमात, सलामन सलाम, सलामन सलाम। एक आदमी सलाम करे तो आदमी को खुशी होती है, जब करोड़ों नौकर गुलाम सलाम करेंगे तो उसका एक मजा आएगा। अभी वो मजा ले रहे होंगे कि एकदम फरिश्ते आ जाएंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। वो कहेंगे भाई आप तो फरिश्ते हो, आप हमें सलाम क्यों कर रहे हो? वो कहेंगे बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम। वो जो बर्मिंगम में सबर की जिंदगी गुजारी, आज उसके बदले में हम सलाम कर रहे हैं। तो ये इतना खुश होंगे कि अच्छा हमें फरिश्ते सलाम कर, फरिश्ते हमें सलाम कर रहे हैं। अभी वो नशा बाकी होगा, अभी वो नशा बाकी होगा कि मेरे अल्लाह का अर्श यूं खुलेगा और अल्लाह सामने आकर फरमाएगा, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। अब तुम्हारा रब भी तुम्हें सलाम पेश करता है। मेरे बंदो, मेरी बंदियों, अपने रब का सलाम कबूल करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह इतना बड़ा ड्रामेबाज है। अभी वो सब पी रहे होंगे पूरे जन्नती, तो फरिश्ते आएंगे, वो कहते हैं फिर, और फरिश्ते आके क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। तो ये बड़े हैरान हो जाएंगे, भाई फरिश्ते हमको सलाम कर रहे हैं। तो कहेंगे भाई फरिश्तों आप क्यों सलाम कर रहे हो, आप तो फरिश्ते हो। तो कहेंगे बेमा सबर तुम, बेमा सबर तुम। वो जो दुनिया में तुमने बड़ी सब्र की जिंदगी गुजारी, शराब और आप कुछ पीते नहीं थे, तो बड़े सब्र के साथ जिंदगी गुजारते थे,
یہ اس کا بدلہ ہے کہ آج ہم تم کو سلام کر رہے ہیں، آج ہم تمہیں سلام کر رہے ہیں، یہ بڑے خوش ہوں گے۔ پھر طارق جمیل صاحب آگے ایک جملہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ نشہ باقی ہوگا۔ تو انہوں نے یہ سمجھ نہیں پایا میں کہ یہ کون سے نشے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ اپنی اس زمین کی، دنیا کی دارو سمجھ رکھا تھا، پوا سمجھ رکھا تھا، تھرا سمجھ رکھا تھا، کون سی شراب سمجھا اس کو؟ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ عربی زبان میں جو لفظ آیا ہے نا شرابن طہورا، طہور کے معنی ہوتے صاف ستھری، پاکیزہ، اور شراب کے معنی عربی میں جو ہوتے ہیں وہ یہ شراب نہیں ہے، شراب کے معنی پینے کی چیز، جو بھی پینے کی چیز ہو اس کو عربی میں شراب کہتے ہیں۔ آپ پانی بھی اگر پیتے ہیں تو اس کو عربی میں شراب کہا جاتا ہے، دودھ پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے، شربت پیتے ہیں تو شراب کہا جاتا ہے، یعنی جتنے لکوڈ فارم کی چیزیں لکوڈ میں ہوتی ہے ساری چیزوں کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو وہ یہ والی شراب نہیں ہے جس میں نشہ ہے۔ اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے، آقا نے کہا کہ جنت کی جو شراب ہے، جنت کا جو مشروب ہے، جنت کا جو شربت ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، اس میں بدبو نہیں ہے، اس کو پینے کے بعد کوئی بہکے گا نہیں، اس کو پینے کے بعد کوئی گالی گلوچ نہیں کرے گا، اس کو پینے کے بعد ہوش و آواز گم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اس میں ایک مزہ اور سرور ہے، اور اس میں مزہ اتنا ہے کہ جب جنتی شراب پیئے گا، ایک گھونٹ لیں گا، تو دنیا میں جتنی لذیذ پینے والی چیزیں تھی ان سے 70 گنا زیادہ اس ایک گھونٹ میں مزہ پائیں گا۔ دوسرا گھونٹ لے گا تو جو پہلے گھونٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا۔ پھر وہ تیسرا گھونٹ پیے گا تو جو دوسرے گھونٹ میں اس کو مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ چکا ہوگا۔ چوتھا گھونٹ پیے گا تو جو اس کو تیسرے گھونٹ میں مزہ ملا تھا اس سے 70 گنا زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ آقا فرماتے جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں، جنت کی شراب کو زوال نہیں، جنتی پیتا رہے گا، پیالے میں دیکھیں گا تو وہ اتنی کا اتنا ہی، واہ واہ، جب تک چاہیں گا پیئیں گا، جب دل بھر جائے گا رکھ دیں گا، دوسری چیز لے لیں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جنتوں کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن طارق جمیل صاحب کو لگا یہ دنیا والی شراب ہے تو کہتے ابھی وہ نشہ باقی ہوگا۔ سب بیوڑے بیٹھے ہوئے ہیں ٹن میں جھوم رہے ہیں، ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش یوں کھلے گا۔ ابھی کیسے کھلے گا؟ کیا معاذ اللہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عرش میں مقید ہے، عرش میں قید ہے۔ خالق کائنات جب عرش نہیں تھا تب بھی موجود تھا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی موجود ہوں گا، نہ وہ عرش میں مقید ہے نہ قید ہے، یہ توحید ہے۔ لیکن ان کے مولوی لوگوں کو توحید نہیں معلوم، تو اندازہ لگائیے کہ جب جماعت کے امیروں کا یہ حال ہے تو ان جماعت کے غریبوں کا حال کیا واہ ہے؟ واہ، سبحان اللہ۔ عرش کا دروازہ کھلے گا، ہاں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ تو کہتے ہیں عرش کا دروازہ یوں کھلے گا۔ ارے یوں اور وہ کچھ نہیں کھلنے والا وہاں، کیا کمرہ ہے وہ عرش کے اوپر جہاں بیٹھا ہوا ہے، قید ہے، مقید ہے، اور اللہ سامنے آئے گا۔ دیکھیے ان کے جملے تھے، اللہ سامنے آئے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، آنے جانے سے وہ پاک ہے، اور سامنے آ کے کیا کہیں گا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کی انہوں نے آیت پڑھی اور ترجمہ اپنا من معنی، اپنا طبیعتی والا ترجمہ کیا۔ اللہ سامنے آ کے کہیں گا اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، میرے بندو میری بندیوں اپنے رب کا سلام قبول کرو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی شان بتائی انہوں نے، جبکہ اس آیت کا سیدھا سیدھا ترجمہ کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، ان جنتیوں پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں اللہ سامنے آئے گا اور سامنے آ کے ایک جنتی کو سلام ٹھوکتا رہے گا، السلام علیکم السلام علیکم، تو یہ خود توحید کو سمجھ نہیں سکے۔ اور دعوے اس پوری جماعت کے یہ ہے کہ صاحب ہم لوگوں نے توحید کو خوب بڑھاوا دیا ہے، ہم توحید کے پرچارک ہیں، توحید کو ہم پھیلاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مولوی صاحب اور ہے جو شاید آپ کے علاقے میں کبھی آئے ہوں گے، ممکن آئے ہوں گے، بہار بہت آتے ہیں، جن کا نام ہے مولوی جرجیس صاحب۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دو جرم ہیں، آج تک یہ بھگوڑا بھاگ رہا ہے، آج تک بھاگ رہا ہے،
8 سال سے اس بے غیرت کو میں چیلنج کر رہا ہوں مناظرے کا. جتنی گالیاں میں نے اس کو بکی آج تک کبھی نہیں بکی ہوں گی زندگی میں. اپنے دشمن کو بھی میں نے اتنی گالیاں نہیں دی ہوں گی جتنی اس بے غیرت کو دی, مگر میں نے بھی اس کے جیسا بے غیرت ہجڑا نہیں دیکھا آج تک. ہجڑا بولنے لگا ہوں میں اس کو. یہ سعودی عرب حج کے لیے گیا بے غیرت, کتنا بڑا جھوٹا ہے, اور ایسے جھوٹے مکار, اور اب تو بدکار بھی ہو گیا. بے شک جھوٹا مکار تو تھا ہی, بدکار بھی ہو گیا. بنارس جا کے پان کھایا وہاں کب بخت, سمجھ نہیں رہے آپ شاید. جی یہ سعودیہ گیا, کس لیے گیا؟ حج کے لیے. بتائیے حج جیسی عبادت کے لیے کتنا ہی بڑا کمینے سے کمینہ, پاپی سے پاپی آدمی ہونا تو وہاں سدھر جاتا ہے. بے شک سدھرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہاں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہے کہ بھائی حرم میں کیسے جھوٹ بولوں. وہاں گناہ کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے. یہ بے غیرت حج کے لیے گیا, حج کیا. حج کرنے کے بعد بالکل حرم کے سامنے وہ عمارت ہے موجود, وہاں سے حرم دکھتا ہے. اس عمارت سے جھانکو تو حرم نظر آئے گا, اور حرم سے وہ عمارت دکھتی ہے. وہ عمارت کا نام ہے الدعوہ سینٹر. یہ وہابیوں کا سینٹر ہے. وہاں پر الدعوہ سینٹر میں بیٹھ کے اس نے تقریر کی. وہاں سے تقریر کروائی گئی, بھائی ہندوستان کے خبیثوں کے تم بہت بڑے علامہ آئے ہو تو تقریر بھی کر دو, یہاں ریکارڈنگ کر دیں گے ہم تمہاری. اور بیٹھ کر اس نے وہاں تقریر کی اور سنیوں کو خوب لعن طعن کیا, اور ہماری گستاخی کی, ہمارے بزرگوں کی گستاخی کی, اور جھوٹی کتابوں کے حوالے دیے جن کتابوں کا وجود بھی نہیں. اس نے کہا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت غوث, اور یہ بریلیوں کی کتاب ہے, اور اس میں توہینیں ہیں. اور وہاں کے نجدی مولیوں کو اور وہاں کے نجد کے خبیث اپنے آقاؤں کو الو بنایا. کہا دیکھو ہندوستان میں کتنے پرفتن حالات ہے, کتنے دردناک حالات ہے کہ ہندوستان میں جو بریلیوں کا فرقہ ہے نا, جو اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں, امام احمد رضا سے اپنے آپ کو منسوب کرتے, ایسی ایسی کتابیں چھاپتے جس میں اللہ کی توہین ہے اور ان کے یہ عقیدے, اور ایسے لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں, ایسے لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں, ان کو دین پہنچا رہے ہیں. تو جتنی زکوٰۃ خیرات صدقات مل سکتے تھے سب اٹھا کے لے کر آ گیا, کیونکہ سارے پاپڑ جو ہے نا پاپی پیٹ کے لیے کرتے ہیں یہ لوگ. چنانچہ اس نے کیا کیا وہاں پر, آئیے کتاب کا تذکرہ کیا اور کچھ قصے سنائے, ذرا میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ذرا سنیے. ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے, انڈیا کی چھپی ہوئی ہے, بامبے سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 179 پر 179 صفحے پر ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہوا ہے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا مقام کیا ہے اور غوث پاک کا مقام کیا ہے, اس کو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس واقعے کو سن کر. جن کو غوث پاک, مجھے تھوڑی سی اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. اچھا یہ عجیب ہے, غوث اللہ ہے تو قرآن میں تو اللہ کو کہیں بھی لفظ غوث استعمال ہی نہیں ہوا. بے شک بے شک. کہاں ہوا؟ کچھ بھی بولتے ہیں کم بخت. اجازت چاہیے, حالانکہ غوث صرف اللہ ہے. لکھا ہے کہ گاؤں کے لوگوں نے ایک بار ایک گاؤں کے مکھیا سے, جو پردھان تھا اس گاؤں کا, سرپنچ تھا, اس سے کہا کہ بارش بہت دنوں سے نہیں ہو رہی ہے اور تم گاؤں کے مکھیا بنے بیٹھے ہو. تو گاؤں کا مکھیا بولتا ہے کہ چندہ کرو, پیسہ اکٹھا کرو, میں اللہ کے پاس جاتا ہوں اور اس سے بات کر کے آتا ہوں. صفحہ نمبر 179 یاد رکھیے گا. سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی. تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب, قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہے, صرف 75 روپے انڈین کرنسی. لکھا ہے کہ گاؤں کا مکھیا لوگوں سے چندہ کر کے کہیں غائب ہو گیا. اللہ کے پاس کیا جائے گا وہ. سوچا 8-10 دن میں بارش ہو جائے گی تو لوٹ کے آ جاؤں گا, لیکن 8-10 دن تک بارش نہیں ہوئی. بہرحال وہ بیچارہ آیا, اور آنے کے بعد لوگوں نے کہا کیا ہوا, ابھی تک بارش نہیں ہوئی, آپ کی اور اللہ کے درمیان کیا بات ہوئی؟ تو گاؤں کا مکھیا کہتا ہے کہ اللہ بہت غصے میں. کہا کیوں؟ کہا وہ اتنے غصے میں ہے کہ وہ بارش نہیں ہوگی, وہ بارش نہیں کرے گا. اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو آیا ہے میرے پاس, لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں, جو کچھ تو مانتے ہیں وہ غوث پاک کو مانتے ہیں, مجھے کہاں مانتے ہیں.
میرے نام پہ کوئی فقیر تمہارے دروازے پہ چلا جاؤ کہ اللہ کے نام پہ دے دو تو کوئی دینے والا نہیں. اور بڑے پیر صاحب کے نام پر اگر کچھ مانگ لیا جائے, عبد القادر جیلانی کے نام پر, تو 11ویں کی ڈیگے لے لو, حلوے لے لو, بریانی لے لو, وہ ساری چیزیں لوگ مجھے مانتے ہی کہاں, سب کچھ تو اس نے غوث پاک کو طلب کیا ہے. پھر کیا ہوا؟ کہا میں اللہ کو اور غوث پاک کو دونوں کو لڑتا ہوا چھوڑ کے چلا آیا. اب اگر اللہ جیت گیا تو بارش بالکل نہیں ہوگی, اور غوث پاک اگر جیت گئے تو انتظار کرو کہ 2-4 دن میں شاید بارش ہو جائے. اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اس واقعے سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا بڑا الو بنا رہے ہیں. کیا اندازہ لگاتے ہیں آپ اس واقعے سے؟ دیکھو کیسے عقیدے ہیں ان بریلیوں کے, کہ کتاب ہے ان کے یہاں, اور کہاں ملتی ہے وہ؟ حاجی علی بمبئی میں ملتی ہے, تھوک کے بھاؤ. ہم کو تو ایک چلر میں ایک بھی نہیں ملی آج تک. اور یہ خبیث کہتا ہے تھوک کے بھاؤ, یہ جتنی چاہو اتنی لے جاؤ جی, پڑی ہوئی ہے کتاب, رکھی ہوئی ہے. سیرت غوث اس کتاب کا نام ہے, اور قیمت ہے اس کی 75 روپے انڈین کرنسی کے حساب سے. صفحہ نمبر ہے اس کا 179. دیکھیں کتاب کا نام بتا رہا ہے وہ سیرت غوث پاک. کہاں مل رہی ہے وہ بتا دیا کہ مل رہی ہے حاجی علی پر. صفحہ نمبر بتا دیا 179. اور سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے کتاب کی وہ بتایا ہی نہیں. سب سے اہم ہوتی ہے کہ کتاب کا لکھنے والا کون. واہ بے شک. جنات نے لکھی, کسی جن نے لکھی, کسی ابلیس نے لکھی, کسی شیطان نے لکھی, کہ تیرے اماں نے لکھی, کہ تیرے ابا نے لکھے, کس نے لکھا وہ تو بتا. کتاب کا مصنف ہی غائب ہے, وہ نہیں بتا رہا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے اگر بتا دوں گا تو اتنے جوتے پڑے گے کہ وہ پوچھو گا. اب تم ڈھونڈتے رہو ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں تو کہاں سے ملے گی. تو اس کے صفحہ نمبر 179 پہ لکھا ہے کہ گاؤں میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے مکھیا سے کہا کہ تم کائے کے مکھیا بن کے بیٹھے ہوئے ہو, بارش تو ہو نہیں رہی ہے اور مکھیا بنے ہوئے ہو. اس نے کہا لاؤ چندہ اندہ جمع کرو, میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر کے آتا ہوں, پوچھتا ہوں اللہ سے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی. گاؤں والوں نے چندہ دے دیا. بتاؤ وہ کون سے گاؤں والے تھے جتنے بیوقوف تھے کہ ان کو نہیں سمجھتا تھا یہ اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. کون سے گاؤں کے لوگ تھے وہ کوئی جرجس کی ننیال تو نہیں تھی وہ گاؤں, اس کی اماں کی خاندان کے لوگ ہوں گے وہ گاؤں والے, اور وہ مکھیا اس کا نانا ہو سکتا ہے, اس لیے اس کو معلوم ہے وہ قصہ. گاؤں والوں نے چندہ جمع کیا اور کہا یہ لو جاؤ اللہ سے بات کر کے آؤ. وہ گیا, شہر چلا گیا, کہا 2-4 دن میں گھوم پھر کے آئیں گے, بارش ہو جائے گی. جب واپس آیا تو اتفاق سے بارش ہوئی نہیں. گاؤں والوں نے گھیر دیا, کہا مکھیا جی بارش تو ہوئی نہیں, کیا بات ہوئی آپ کے اور اللہ کے درمیان میں؟ کہا اللہ بہت غصے میں ہے. میں اللہ کے پاس گیا, دیکھا اللہ بہت غصے میں تھا. اللہ نے غوث اعظم کو بلایا, غوث اعظم کو طلب کیا, اور غوث اعظم سے کہا کہ عبد القادر لوگ مجھے رب مانتے ہی کہاں ہیں, سب لوگ تجھے رب مانتے ہیں. بھائی آپ مجمع بتائیں کوئی مجمع میں ایسا فرد ہے جو غوث اعظم کو خدا مانتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹا ہے, جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. کہا اللہ کہتا ہے کہ عبد القادر لوگ مجھے خدا کہاں مانتے ہیں؟ جسے دیکھو تجھے خدا مانتے ہیں. اگر میرے نام سے کوئی 1 روپیہ مانگے تو کوئی 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں, مگر تیرے نام سے مانگو تو 11ویں کی ٹیگے لے لو, سردے لے لو, پلاؤ لے لو, بریانی لے لو, سب کچھ لے لو. ابے بے غیرت انسان, غوث اعظم کے نام سے جو ٹیگے بنتی ہے, بریانی بنتی ہے, وہ اصال ثواب ہے. تو یہ اللہ کے بندوں کو ثواب کی ضرورت ہے, خدا کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. تو کیا تم وہاں بھی دیگ بناتے ہو اور فاتحہ دے کے یہ کہتے ہو اے اللہ سارے بریلوی تو غوث پاک کے لیے دیگ بناتے, ہم نے تیرے لیے بنایا, اس کا ثواب تجھے ہی پہنچے؟ ایسا کیا ہے کر کے تو دکھاؤ کبھی. قوم تمہیں اس لیے ٹھوکیں گی کہ تمہیں سارے ثواب کی ضرورت پڑ جائے گی. کہا لوگ مانگتے کہاں میرے سے, سب تیرے نام سے ہے, بارش نہیں برساؤں گا میں. تو غوث پاک اور اللہ کو میں لڑتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. استغفر اللہ, معاذ اللہ. کوئی ہستی ایسی نہیں جو خدا سے جنگ کر سکے.
ہے کوئی ایسا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، رب کہتا ہے کہ اگر ساری مخلوق میرے خلاف ہو جائے تو تم اپنے رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ساری مخلوق اگر میری فرما بردار ہو جائے تو میری خدائی میں کوئی چار چاند نہیں لگنے والے، اور ساری مخلوق مجھ سے بغاوت پر آمادہ ہو جائے میری خدائی میں کوئی کمی نہیں آنے والی. اللہ الصمد، میں بے نیاز، سبحان اللہ سبحان مجھے کسی کی پرواہ نہیں. تو غوث پاک، اور غوث پاک تو اللہ کے ولی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں گے، عاجزی کریں گے، انکساری کریں گے، گڑ گڑائیں گے. نعوذ باللہ خدا سے جنگ نہیں کر سکتے. اللہ کا ولی لڑتا نہیں ہے، خدا سے جنگ نہیں کرتا. ارے جنگ تو وہ کرتے ہیں جو اولیاء کے گستاخ ہوتے ہیں. اور یہ حدیثیں میں بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا کہ میرا رب کہتا ہے جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھ سے اعلان جنگ کر دیا. بے شک بے شک سبحان اولیاء نہیں لڑتے اللہ سے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، ناز برداری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی. تو اب اگر خدا جیت گیا تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر غوث پاک جیت گئے. اس خبیث سے پوچھو کہ کیا اللہ سے کوئی جیت سکتا ہے؟ غوث پاک جیت گئے تو بارش ہو جائیں گی. ہم کہتے ہیں ایسا واقعہ ہماری کسی کتاب میں نہیں، اور ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں مسلسل کہ اگر تو واقعی سچا ہے اور اگر تو حلالی ہے، اپنی ہی ماں کا اور اپنی باپ کی اولاد ہے، کسی اور غیر کے نطفے سے تو پیدا نہیں ہوا، تو ہم کوئی اوریجنل کتاب دکھا. واہ سبحان اللہ. مگر آج تک وہ کتاب دکھانے کے لیے تیار نہیں. تو جب یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ہماری کتاب میں نہیں، تو نے یہ جھوٹ گڑا تو جھوٹ گڑا، اور دوسرا نے اس میں جھوٹ گڑ کر خدا کی توہین کی، تو فتویٰ ہم پر نہیں لگا، ہم گستاخ نہیں ہوئے، ہم اللہ کے گستاخ نہیں ٹھہرے. یہ گستاخی تیرے ہی اوپر لوٹ گئی، یہ کفر تجھی پہ لوٹ گیا. واہ بے شک بے شک سبحان خود اللہ. کافر ہو گیا. اب اسی کتاب کے حوالے سے دوسرا واقعہ سنایا اس بدبخت نے، وہ بھی سن لیجیے. اور اسی کے 2 صفحہ الٹنے کے بعد، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر. اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے. میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں. جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے. یہ شرک کے نقصانات بتا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ جھوٹ کے نقصان دیکھو کہ تیری حالت کیسی ہو گئی ہے بے غیرت، کہ تیرے نسب پر بھی اب حرف آ گیا، بے شک بے شک تیرے نسب پر بھی اب سوالیہ نشان لگ گیا ہے کہ جھوٹ کا یہ انجام دیکھو. اور جھوٹ کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ چہرہ دکھانے لائق نہیں بچا مردود. بے شک اتنا بڑا رسوا ہوا. لیکن بے غیرت ہے، وہابیوں میں غیرت نام کی چیز نہیں ہوتی. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں. گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے. اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا. پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا. چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک. چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا. اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا. بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا. گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. یہ دستگیر کا معنی یہ ہے، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی جو رسوائی اور ذلت اس فرقے نے کی ہے، شاید ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی اگر آپ پڑھ ڈالیں تو یہ نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کی رسوائی جو ان بریلیوں سنیوں نے کی ہے، اس فرقے نے کی ہے، یعنی سنیوں نے جو کی ہے،
اگر آپ غیروں کی کتابیں اٹھا لیں تو وہ رسوائی ان کی کتابوں میں بھی نہیں ملیں گی. میں کہتا ہوں جو جھوٹ صفائی کے ساتھ تو بولتا ہے نا خبیر، وہ تو ابلیس نے بھی آج تک نہیں بولا ایسا. بے شک اور تیرے جھوٹ کے قصے سن کر ابلیس بھی حیران ہو کر انگلی دباتا ہے دانتوں میں، بولتا ہے میرا بیٹے تو نے مجھ سے زیادہ ترقی کر لیا ہے، واہ اتنی ترقی تو میں نے بھی نہیں کی تھی. اسی کتاب کے 2 صفحے پلٹ لیجئے، کتاب غائب، گمنام کتاب، اتے پتے نہیں کتاب کی، وہ صفحے بھی پلٹ رہے ہیں بس. اسی کتاب کا دوسرا صفحہ پلٹیے، 2 صفحے پلٹیے، اس پہ لکھا ہے دستگیر. غوث اعظم کا نام کیا ہے؟ دستگیر، القاب دستگیر. اور دستگیر کے معنی یہ ہے کہ غوث پاک نے اللہ سے فرمایا بتا تو نے آسمان کیسے بنائے، مجھے دکھا تو نے آسمان کیسے تعمیر کیا، کیسے اس کی جو ہے اس کو بنائے گئے. اللہ نے کہا چلو عبد القادر آسمان کیسے بنے دکھاتا ہوں. پہلا آسمان دکھایا اللہ نے، غوث پاک نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا آسمان. دوسرا دکھایا، غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے. تیسرا دکھایا، ٹھیک. چوتھا، پانچواں، چھٹے پہ پہنچا اللہ تعالیٰ، اور چھٹا آسمان دکھا رہا تھا کہ اللہ کا پیر پھسل گیا. یہ پوری جماعت جو ہے گویا اللہ کا جسم مانتی ہے. کوئی چہرہ بتاتا ہے، کوئی ہاتھ بتاتا ہے، کوئی پیر بتاتا ہے، تو پتا چلا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. ان کی عقیدت تو غیروں کی طرح ہے. ان کے ہاں بھی جو خدا کا تصور ہے ہاتھ پیر والا، اور ان کے ہاں بھی وہی تصور ہے. بے شک بے شک. تصور میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے ہاں. اللہ کا پیر پھسلا، ہم کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ہماری کتاب میں ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک، واہ 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 سبحان نہ وہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے، ہاتھ پیر اعضاء سے پاک. بے شک. اللہ کا پیر پھسلا، اللہ چھٹے آسمان سے چوتھے آسمان پر گرا. ابھی چوتھے آسمان تک آیا ہی تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے، غوث پاک نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کر کھینچ لیا، اٹھا لیا، اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا، ورنہ اللہ گر جاتا. یعنی یہ بتانا یہ چاہ رہا معاذ اللہ، اس نے بولا نہیں، لیکن مفہوم یہی ہے کہ اللہ کو گرنے سے بچا لیا. یہ تو اس نے جملے بولے، یعنی اگر اللہ کو نہیں بچاتے تو معاذ اللہ خدا کیا موت سے ہمکنار ہو جاتا، مر جاتا. استغفر اللہ. جہالت کی حد ہو گئی یار. اور پھر اس کے بعد اس کی بے باکی اور اس کا جھوٹ دیکھو، فریب دیکھو. کہتا ہے اسی دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، اور دستگیر کے معنی ہوتے اللہ کو ہاتھ پکڑ کر کھینچنے والا. معاذ اللہ. اب دنیا کی آپ ساری لغتیں دیکھ جائیے، کسی لغت میں یہ معنی نہیں ملیں گے. یہ لغت اس کی امی نے لکھی ہوں گی جس کے اندر یہ معنی ہے. جبکہ دستگیر کے معنی کیا ہے لغت کے اندر؟ یہ 2 لفظ سے بنا ہے. دستگیر، دست یعنی ہاتھ، گیر یعنی پکڑنا، ہاتھ پکڑنے والا، مدد کرنے والا، امداد کرنے والا، گرفت میں لینے والا. دستگیر کے معنی اللہ کو پکڑ کر کھینچنے والا نہیں. مگر اس کا جھوٹ دیکھیے کیسے پکڑا گیا. فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ درگ گورا حافظہ نباشت، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹا آدمی جھوٹ کہاں پکڑ میں آتا ہے اس کا کہ وہ اپنے حافظے میں مار کھا جاتا ہے. ابھی بار بار بول رہا تھا کتاب کہاں مل رہی ہے، تھوک کے بھاؤ بولو کہاں مل رہی ہے. یاد ہے کہ بھول گیا؟ حاجی علی کی درگاہ پہ تھوک کے بھاؤ، اسی تقریر میں بھول گیا، کیونکہ جھوٹ تھا، جھوٹا تھا. اللہ تعالیٰ کی مار دیکھے کیسی پڑی، کیا بولتا ہے سنیے. ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. دیکھو ابھی کہاں مل رہی ہے وہ، اور پہلے کہاں مل رہی تھی؟ بریلی میں پہنچ گئی، ایک ہی تقریر کے اندر بریلی میں ہو گئی وہ. اور ابھی سننا کون سی کتاب کا نام لے رہا ہے بی وہ؟ سیرت. بولیے بولیے. سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر. اب سیرت غوث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے مریدو، اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا. پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. جن کے عقیدے یہ ہوں، ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں. غور کرو یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا. مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. ارے تو یہ بولا کس نے؟ پہلے اس کا نام تو بتا. وہ مصنف ہے کون؟
تو کون سی پہاڑ کی کھو میں ہمالیہ کی چھپ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کون ہے وہ؟ تیرا باپ ہے، تیرا دادا ہے، اس کو پہلے دکھا تو بھی جس نے یہ لکھا ہے۔ بریلی شریف میں وہ کتاب پہنچ گئی کود کود کے، بامبے سے نکلتے نکلتے مہاراشٹر نکلی، یو پی پہنچی اور یو پی میں سیدھا بریلی چلے گئی، سیرت غوث۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا میرے مرید ڈرنا مات، سیدھا اگر اللہ جہنم میں ڈالے چلے جانا، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، میں تھوک دوں گا تو جہنم بک جائے گی۔ کس نے کہا یہ؟ غوث پاک نے۔ کون سی کتاب میں ہے یہ؟ سیرت غوث۔ اب جھوٹ دیکھیے، ایک دوسری جگہ تقریر کرنے بیٹھا، وہاں پھر بھول گیا۔ اب وہاں کیا ہوا؟ تیسرا تماشا سنیے۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ کون سی کتاب ہو گئی اب وہ؟ سیرت خواجہ۔ سیرت خواجہ بن گئی اب وہ۔ سیرت غوث سے وہ کتاب کون سی ہو گئی؟ یعنی اس کی امی ابا ہو گئی، اس کا ابا اماں ہو گیا۔ سیرت خواجہ سے بن گئی وہ سیرت غوث سے بن گئی سیرت خواجہ، اور واقعہ وہی ہے۔ وہ پہلے غوث اعظم بول رہے تھے سیرت غوث میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم بجھ جائیں گی، اب سیرت خواجہ ہو گئی کتاب اور بولنے والے غریب نواز ہو گیا۔ سن لیجیے، یہ ہے جھوٹے کا حال۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے، اسی سیرت خواجہ میں پڑھیے۔ آپ دیکھیے آگے چل کے، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، میرے مریدوں اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں۔ مریدوں نے کہا ایسا کیوں؟ کہا کوئی بات نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب کون بول رہا ہے؟ غریب نواز ہے۔ اس کا پیندا اس کے باپ کا بھی پتا ہے۔ جتنی دیر میں بہت سخت جملے بولتا ہوں اس کو دیکھو نا، اتنا منوس چہرہ ہے سور کی اولاد کا کہ خون کھولتا ہے میرا۔ یہ مل جائے نا تو دل بولتا مرڈر کر دینا اس کا، سور کی اولاد، کتے کے بچے کا۔ اس کو تو میں بولتا جتنی جلدی طوائف یار نہیں بدلتی نا اتنی جلدی یہ بال بدل دیتا ہے۔ بے شک۔ اتنا بے غیرت ہے یہ مولوی، اور تعجب ہوتا ہے کہ ایسے بے غیرت کو اسٹیج پہ لوگ بلاتے ہیں۔ اسی سیرت خواجہ میں پڑھی، اسی سیرت خواجہ میں پڑھی ہے۔ اب آئیے ایسے منوسوں کے بارے میں ہے کیا، ذرا ایک حدیث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ موطا امام مالک ہے، یہ حدیث کی کتاب ہے، اور یہ پہلی حدیث کی کتاب ہے جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی تو امام مالک ہے جنہوں نے سب سے پہلے موطا کے نام سے حدیث کی کتاب کو ترتیب دیا۔ اس کا صفحہ حدیث نمبر 1923 ہے۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں وحدثنی مالک عن صفوان ابن سلیم انہو قال، امام مالک کہتے ہیں کہ ہم نے روایت کیا صفوان بن سلیم سے، اور وہ کہتے ہیں قیلا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقون المؤمنین جبانا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے مومن؟ فقال نعم، حضور نے کہا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مومن ہو مسلمان ہو لیکن بزدل ہو، ڈرپوک ہو۔ بے شک۔ فقیل لہو ایقون المؤمنون بخیلا، اور پھر صحابہ نے حضور سے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن بخیل اور کنجوس ہو سکتا ہے؟ فقال نعم، حضور نے کہا مومن کنجوس بھی ہو سکتا ہے بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ فقیل لہو ایقون المؤمنین کذابا، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ فقال لا، حضور نے کہا ہرگز نہیں، جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنجوس تو ہو سکتا ہے، بخیل تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ کس کیٹیگری میں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، حدیث رسول سے میں نے فیصلہ بتا دیا کہ جو جھوٹ بولے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اللہ۔ یہ کتنے ہی اپنے آپ کو بولے کہ ہم بہت بڑے توحید کے ماننے والے ہیں اور ہم بہت بڑے توحید پرست اللہ کے ماننے والے بندے، اور یہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک گستاخ ہے اولیاء کے، اور نہ صرف اولیاء کے گستاخ ہے۔ چلیے بہرحال یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور ان کی گستاخیوں کو رکھا کہ خدا کے بھی گستاخ، اولیاء کے بھی گستاخ،
यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूं मैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ, हो गया काफी। क्या दिखा दो? हाँ, अरे सुन चुके हैं आप लोग, अरे सुन चुके हैं, कई बार तो सुन चुके हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चलिए ये भी देख लीजिए बुजुर्गों के बारे में कैसे ख्यालात हैं इनके, क्या बोलता है। जरा ये दिखाने का बोला जा रहा है तो दिखा देता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चलिए ये क्लिप देख लीजिए, और अगर इसके बाद किसी को कोई सवाल पूछना हो कोई अकीदे के ताल्लुक से तो पूछ सकते हैं। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये देखिए दो मूर्ति है बोल रहा हो, एक खड़ी और एक, तो खड़ी किसको बोला उसने? नाम लिया उसने, शंकर भगवान की मूर्ति है। और पड़ी किसको बोल रहा है? निजामुद्दीन औलिया, बड़े पीर साहब गौसे पाक और अहमद रजा, इमाम अहमद रजा आला हजरत। यानी पता चला वहाबियों क्या कब्र को पड़ी मूर्ति बोलते हैं। तो इनके बाप दादा जितने मरते हैं ना तो सबकी मूर्तियां ही बनती होंगी पड़ी वाली। हमारे यहाँ तो भाई उसको मूर्ति नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कब्र बोलते हैं या मजार, मजार बोलते हैं। वली की हो तो मजार बोलते हैं, आम लोगों की हो तो कब्र बोलते हैं। लेकिन इनके यहाँ मजार और कब्र का तस्वुर नहीं है, तो पड़ी मूर्ति है। तो जर्जिस के बाप की भी मूर्ति है, इसके दादा की भी पड़ी हुई मूर्ति है, अब्दुल वहाब नशरी की भी पड़ी मूर्ति हुई, इस्माइल देलवी की पड़ी मूर्ति, तो सबकी बड़ी मूर्ति है। बेशक। और इसका पड़ी मूर्ति का हालिया, इस पर मैंने शेर कहा, सुन लो, बड़ा अच्छा शेर है कि खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। वाह, दिन भर यही करता रहता हूं, खड़ी मूर्ति। कई तकरीरें इसकी खड़ी पड़ी वाली। खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति कहना इसका काम हो गया। तुरबतों को मंदिर कहते कहते ये शैतान हो गया। बेशक, बेशक, हक है। तुरबतों को मंदिर कहते कहते शैतान हो गया। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गए। वाह, बेशक, बेशक। गुस्ताखी रसूल का अंजाम तो देखो, जर्जिस वहाबी भी आसाराम हो गया है। खड़ी मूर्ति है, खड़ी मूर्ति है, पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा वही काम तो इस पे भी हो रहा, वरना मुझे बता दो, हिंदू चुनरी चढ़ाए मूर्ति पे तो काफिर, तुम चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान, वो हार डाले तो काफिर, तुम फूल बरसाओ तो पक्के मुसलमान। ये कोई चीज खाने की मूर्ति पे चढ़ाए तो कहे प्रसाद, प्रसाद खाना हराम। यहां पर कोई चीज चढ़ाई जाए उसको कहो तबर्रुक है, और ये खाना बड़ा मुबारक। हिंदू मूर्ति धोकर उसका पानी पी और कहे कि ये गंगा जल से ज्यादा पाक पवित्र है, इससे बीमारियां सही हो जाती हैं। मुसलमान और उसके मौके पर कब्र धोकर पानी उसके बोतलों में भरे और कहे कि इसके आगे तो जमजम भी फेल है, तो ये पक्का मुसलमान। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे हो रहा है। और आज मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं। मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, लेकिन आज जज्बात में हूं। मैं ये फतवा दे के चला जाता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम, अगर भारत के और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, हिंदुस्तान का ये 20 करोड़ मुसलमान और पाकिस्तान का वो 15 करोड़ 10 करोड़ मुसलमान, अगर ये चादर चढ़ाने के बाद, चुनरी चढ़ाने के बाद, तबर्रुक खाने के बाद, अगर ये जन्नत के अंदर
اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. تم اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں تو تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو. اور تم کیوں جنت میں نہیں جا سکتے؟ سنی کیوں نہیں جنت میں جا سکتا؟ وہی کام کر رہا ہے جو ایک غیر مسلم کر رہا ہے. وہ چندی چڑھا رہا ہے، تم چادر چڑھا رہے ہو. وہ اپنی مورتی کو غسل دے رہا ہے، تم بھی قبر کو غسل دے رہے ہو. وہ اپنی مورتی کو ہاتھ ڈال رہا ہے، تم بھی قبروں پہ پھول ڈال رہے ہو. وہ مورتی کے سامنے کھانا رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے پرساد ہے. تم اپنے قبر کے سامنے کھانا رکھ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو؟ قبر رکھ رہے ہو. حالانکہ ان کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں ایک ہی بنیادی فرق ہے، ایک ہی بنیادی. اور وہ کیا ہے؟ ہم کسی ولی کی بارگاہ میں چادر چڑھاتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، غسل دیتے ہیں، عطر ڈالتے ہیں، کھانے رکھتے ہیں. ہم کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتے، اللہ کا ولی سمجھ کے کرتے ہیں. اور وہ لوگ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ خدا اور معبود، عبادت کے لائق عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں، خدا کا شریک جانتے ہیں. ہم کسی ولی کو خدا کا شریک نہیں مانتے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کام ملتے جلتے دکھ رہے، اب وہ چندری چڑھا رہا ہے، اگر ہم چادر چڑھا رہے تو کہا دیکھو فرق پر اتنا ہے کہ وہ چندری اور چادر ہو گئی. اب وہ مورتی کو دھو رہا ہے اور آپ قبر کا غسل دے رہے ہیں تو کہا دیکھو بھائی ایک ہی جیسی بات ہوگی. اب وہ سامنے مورتی کے کھانے رکھ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو پرساد ہے یہ. ہم قبر کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھ رہے، کہہ رہے تبرک ہے، تو ایک جیسا ہو گیا. تو اب اگر ایک جیسا ہونے کی بنیاد پر شرک کا حکم لگ جائے یا غلط ہو جائے تو پھر سینکڑوں کام ایسے ہیں جو ایک جیسے دکھتے ہیں اور وہاں بھی کرتے ہیں. وہ مورتی کا طواف کرتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. وہ پتھر کی مورتی کے سامنے جھکتے ہیں، ہم بھی کعبۃ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. بے شک. مگر فرق کیا ہے؟ وہ مورتی کو سجدہ کرتا ہے، ہم خدا کو کرتے ہیں، کعبے کے پتھر کو نہیں کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن دیکھنے میں تو وہی ہے نا، نظر تو ویسی آ رہا ہے نا. وہ محبت میں اپنی مورتی کو چومتا ہے، پیروں کو چومتا ہے، مورتی کے پتھر کی مورتی کے پیر کو چوم رہا ہے. ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. بے شک. وہ گنگا کا پانی مقدس سمجھتا ہے، ہم زمزم کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں. بے شک. وہ بلی دیتا ہے اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے، ہم اپنے خدا کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ اپاس رکھتا ہے تو ہم روزہ رکھتے ہیں. وہ تروپتی بالاجی مندر جاتا ہے اور سر مڑا دیتا ہے، ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم بھی سر مڑواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں. بے شک. تو یہ کیا کام ملتے جلتے نہیں دکھ رہے ہیں؟ لیکن فرق ہے نا دونوں. فرق یہ ہے کہ وہ خدا سمجھ کے کر رہا ہے اور ہم نہ حجر اسود کو خدا سمجھتے ہیں، نہ کعبۃ اللہ کی دیواروں کو خدا سمجھتے ہیں. وہ گنگا کو میاں بول کر اس کو معبود جانتا ہے، ہم زمزم کو خدا کا تصور نہیں رکھتے. ہم صرف تقدس مانتے ہیں، اس کا متبرک سمجھتے ہیں، اس کو پاک صاف سمجھتے ہیں ہم اس کو. تو یہ بنیادی فرق ہے. لیکن ان نجدی وہابیوں کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی اور یہ کیا دکھتا ہے ان کو؟ شرک ہو گیا صاحب، سب شرک ہو گیا. اور ہم کریں تو شرک ہو جاتا ہے، اور یہی کام وہ یہ کرتے ہیں تو جب شرک نہیں ہوتا. ان کے ملا قبروں پہ جاتے ہیں. ابھی محمود مدنی صاحب اجمیر شریف حاضر ہوئے، کس لیے ہوئے؟ 20 ایکڑ زمین، وہاں 200 ایکڑ زمین لینا تھا. تو جب زمین کی بات ہو تو شرک اور سب ختم ہو جاتا ہے. اجمیر کی درگاہ پر بھی گئے، قوالی بھی سننے بیٹھے، چادر بھی چڑھائی، غریب نواز کی قبر کو بوسے بھی دیے، سب حلال ہو گیا. اس وقت قبر کو چومنا تو حرام ہو جاتا ہے ان کے یہاں. لیکن اگر بش ان کے آ جائے تو بش کے لب کو چومتے ہیں، کلنٹن آ جائے تو اس کو چومتے ہیں، ٹرمپ آ جائے تو ٹرمپ کے جو ہے لبوں کو بوسے دیتے ہیں. وہ سب جائز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے ولی کی مزار کو چوم لو تو شرک ہو جاتا ہے. تو اس جماعت کا کوئی پیدا نہیں ہے. یہ جماعت دوسروں پہ فتوے لگاتی ہے اور اپنے لیے سب چھپانے والی باتیں ہیں، چھپاتی ہے. اور ایک بات ابھی اس پہ یاد آ رہی ہے، یہی بات میں جس ضمن میں کر رہا ہوں. پوری دنیا میں آپ میلاد النبی کا جشن منائیے، سب جگہ بدعت ہو جائے گا. سارے مولوی چیخیں گے جلوس نکالنا حرام، جلوس نکالنا جائز نہیں. اور رسول اللہ نے جلوس نکالا تھا کیا؟ مگر کانپور جائیے تو دیوبندیوں کے لیے وہ جلوس جائز ہو جاتا ہے. کیوں جائز ہو جاتا ہے؟ ارشد مدنی جلوس کی قیادت کرتا ہے. اور ان سے پوچھو ارشد مدنی پہ کیس ڈالا ہے ہمارے سنیوں نے،
کہ بھیا تمہارے نزدیک جب جلوس جائز نہیں تو تم قیادت کیوں کر رہے ہو, چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو کیس لڑ رہا ہے منوج, قیادت کس لیے کر رہا ہے؟ لاکھوں سنیوں کا مجمع ہوتا ہے, یہ صرف آگے چل رہا ہے, برسوں سے جا رہا ہے, صرف حکومت کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرے پیچھے کتنے مسلمان ہیں. اپنا سیاسی مفاد اس کی تقبیل کے لیے سب حلال ہو جاتا ہے, ورنہ بھی دن بھر یہ راگ الاپتے, یہ ناجائز, یہ شرک, یہ بدعت. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعقیدہ گستاخ جماعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے عقائد سے ہمیں دور رکھے, ان کی خباثتوں سے دور رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ پوچھنا ہے کسی کو تو پوچھ لے بھائی. چلیے میرا کسی کا کوئی سوال بھی نہیں ہے. یہ پوچھنا ہے غیر مقلدین کی وجہ تکفیر کیا ہے؟ وجہ تسمیہ غیر مقلدین کی وجہ تکفیر, وجہ تکفیر. جی اچھا اچھا, مجھے سنے آیا پہلے وجہ تسمیہ. یہ انہوں نے تھوڑا سا جو سوال پوچھا شاید آپ لوگ نہیں سمجھے. بیٹھے گیا. غیر مقلدین کو کافر کیوں کہتے ہیں, یہ ان کے سوال کا مفہوم ہے. تو غیر مقلدین کو جن بنیاد پر ہم کافر کہتے ہیں, تقلید کی بنیاد, عدم تقلید کی بنیاد پر نہیں کہتے. کوئی تقلید کا انکار کرے تو گمراہ ہے, صرف بد مذہب ہے. تقلید واجب ہے, اس کا منکر بد مذہب ہے. لیکن کچھ عقائد ان کے ایسے جو کفریہ ہے جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی. مثال کے طور پہ یہ اللہ کے جسم کے قائل ہے, اور ایک فرقہ مجسمیہ گزرا جس کا بانی جعد بن درہم تھا. یہ بہت قدیم زمانے میں گزرا ہے, امام ابو الحسن اشعری کے زمانے میں. اس کا نام تھا جعد بن درہم. یہ پہلا فرد ہے, جاہل بیوقوف تھا وہ, جس نے قرآن کی متشابہ آیتیں, قرآن میں بہت ساری متشابہ آیتیں جس میں اللہ نے وجہ کا ذکر کیا, ید کا ذکر کیا, تو ان آیتوں کو بیس بنا کر اس نے نعوذ باللہ اللہ کا جسم تصور کیا. بعد میں علماء نے اس کی تکفیر کی, وہ فرقہ ختم ہوا. لیکن 661 ہجری میں ابن تیمیہ ایک پیدا ہوا اور اس نے اس عقیدے کو دوبارہ زندگی دی. تو ابن تیمیہ چونکہ کچھ بے بنیاد دلائل رکھتا تھا تو اس وقت مناظرے ہوئے اور اس کو گمراہ اور بددین قرار دیا گیا. لیکن اس کے ماننے والے اس میں اتنے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے کہ وہ بے عینی مانتے کہ واقعی اللہ کا جسم, اور کہتے ہیں ہم اس میں ہم تشبیہ اور تعویل نہیں کرتے, تعطیل نہیں کرتے, ہم حقیقتاً اللہ کے ہاتھ کو ہاتھی مانتے, اللہ کے چہرے کو چہرہ ہی مانتے, اور یہ مانتے کہ ہم اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اور دلیل میں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں, جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا, اس پر صرف ہمیں ایمان لانا. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یونس ہے, سورہ یونس کی آیت اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش, اور وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور پھر عرش پر مستوی ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے. لیکن یہ کہتے ہیں مستوی کے معنی ہم بیٹھنا لیتے. تو وہی تو سمجھ جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ گزرا, اس نے ترجمہ قرآن میں واضح طور پر یہ لکھ دیا کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اللہ نے اور عرش پر بیٹھا, یدبر الامر, اور دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے چلا رہا ہے, عرش پر بیٹھ کے چلا رہا ہے. تو یہ جسم کے قائل ہے اللہ رب العزت کے, نعوذ باللہ. اور اس کے علاوہ پھر علم غیب کے بھی منکر ہے. علم غیب کا منکر بھی ہمارے علماء کے نزدیک کافر ہے, کیونکہ قرآن کی نص سے رسول اللہ کے علم عطائی کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. عطائی غیب مانتے ہم, لیکن یہ اس کے بھی منکر ہے. تو یہ چند بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ان پر حکم تکفیر لگتا ہے, اور بعض چیزیں وہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو گمراہیت کا حکم لگتا ہے. مثال کے طور پہ رسول کو مردہ ماننا, اس پر ان کو گمراہ سمجھتے ہیں ہم لوگ, اور رسول کو کی حیات کے قائل نہیں. کہتے ہیں قبر میں بھی حضور مردہ ہے معاذ اللہ, جبکہ قبر میں انبیاء حیات ہوتے ہیں, یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں ان کے, اور بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کا بانی جو اس فرقے کا ابن تیمیہ, اس نے یہ تک لکھا نبی کی حیات کے انکار میں کہ حضور مر کر مٹی ہو چکے ہیں. اور بعض جھوٹے صوفی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم رسول کی قبر پر گئے, سلام کیا تو حضور کا جواب آیا. جیسے سرکار غریب نواز کے واقعات میں ہم نے پڑھا ہے اور ملتا ہے کہ غریب نواز جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے, سلام کیا تو جواب آیا.
حضرت شیخ احمد سید رفائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے غوث پاک کے زمانے میں، ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں معتبر روایتوں میں موجود ہے کہ شیخ احمد سید رفائی رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے سلام کیا تو جواب آیا. تو ایسے بہت سارے واقع. علامہ عبدالرحمن جامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روضہ رسول پر گئے، سلام کیا، حضور کا جواب آیا. اور بلکہ بعض بزرگوں کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ حضور بنفس نفیس قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، جس میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بھی ہمارے علماء نے بیان کیا. لیکن ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے صوفی ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قبر پہ گئے، سلام کیا، جواب آیا. تو کوئی سلام کا جواب نہیں آتا، بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو نبی کی قبر سے سلام کرتا ہے، جواب دیتا ہے. اور کہتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور قبر سے باہر آئے، ملاقات کی، معانقہ کیا، گلے ملے، وہ محمد نہیں ہوتے بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو محمد کی شکل میں آ جاتا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب یہ صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ میری شکل اختیار کر سکے، لیکن اس نے اپنی کتاب الوسیلہ، کتاب الوسیلہ میں یہ ساری بکواسیں لکھی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح کے بہت سے عقیدے جس میں سے بعض کی بنیاد پر گمراہ بددین قرار دیا گیا ہے اور بعض کی بنیاد پر ان کی تکفیر اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم. السلام علیکم. قبلہ آپ سے التجا ہے، بتائیں کیا دیوبندی کے جنازے کو کاندھا دینا، اس کے نماز جنازہ پڑھنا اور مٹی دینا، دعائے مغفرت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں وہ دیوبندی جو گستاخ ہو، جس کی یا جن علماء پہ فتویٰ ہے ان کو اپنا بزرگ اور پیشوا جانتا ہو. عام طور پہ ہم لوگ بہت بار یہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو بھی ہم وہابی کہہ دیتے ہیں جو وہابیوں میں بیٹھتا ہے لیکن اس کا عقیدہ وہابیوں والا نہیں ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پر وہابیوں سے تعلقات رکھتا ہے. لیکن اگر ان کے عقیدے سے بیزار ہے تو اس کو وہابی نہیں کہا جائے گا، اس کو گمراہ کہا جائے گا، اس کی بھی نشست و برکات سے پرہیز کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی ان کے عقیدے سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ ان کے ایسے عقائد ہے کہ حضور کے علم غیب کو نہیں مانتے، حضور کے بعد نیا نبی آنے کا تصور رکھتے ہیں، یہ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی وغیرہ نے جو کتابیں لکھی ہے ان کتابوں سے اتفاق کرتا ہے یا ان کو اپنا بزرگ و پیشوا کہتا ہے، کہتا ہاں یہ اچھے لوگ تھے، نیک تھے، ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے، تو ایسے شخص پر بھی حکم کفر پھر لوٹ آتا ہے. اس لیے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، جو ان کے وہابیوں کے کفر اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب ایسا شخص اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دیا جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ کسی عالم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور معلوم تھا کہ مرنے والا گستاخ ہے، بددین ہے، پھر بھی قصداً جان بوجھ کے پڑھا دی، کیا ہوتا ہے یار میں نہیں پڑھاؤں گا تو دوسرا پڑھا دے گا، یا ڈر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے پڑھایا، تو حکم شرعی یہ ہے کہ وہ عالم صاحب خود اسلام سے خارج ہو گئے، ان کی بیوی ان کے نکاح سے نکل گئی، اور جتنے لوگوں نے راضی ہو کر راضی برضا اس نماز جنازہ پڑھی ان کے بھی نکاح ٹوٹ گئے، ان پر بھی جو ہے توبہ واجب ہو جاتی ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں جن کو دیوبندی وہابی سب مانتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زمانے پہلے کے ہیں جس وقت بریلی اور دیوبند لفظ استعمال بھی نہیں کیا جاتا تھا. ان کی کتاب مشہور ہے جو بارگاہ رسول میں مقبول ہے، اس کا نام ہے کتاب الشفا. الشفا نام ہے اس کتاب کا. اس کے اندر وہ نقل فرماتے حدیث پاک کہ حضور کی بارگاہ میں جنازہ لایا گیا اور صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. تو آقا نے فرمایا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور اے لوگوں اس کی کوئی نماز جنازہ نہ پڑھے اور نہ پڑھائے، اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی اس نے کیا کیا، یہ تو مسلمان تھا، سرکاری آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں حاضر ہوتا، آپ کی مجلس میں ہوتا. فرمایا میں نے اسے دیکھا کہ یہ میرے محبوب صحابی عثمان کی غیبت کیا کرتا ہے، عثمان غنی کی غیبت کرتا تھا. اب اندازہ لگائیے عثمان غنی صحابی ہے، جب صحابی کی غیبت کر رہا ہے تو نبی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں، تو جو رسول کا گستاخ ہو اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھائی جا سکتی ہے؟ تو وہابیوں کی نماز جنازہ سے بچا جائے گا، بالکل نہیں پڑھی جائیں گی اور نہ ان کے جنازے میں شرکت کی جائیں گی. اگر ساری آبادی سنیوں کی ہو اور کوئی وہابی مر جائے اور کوئی دفنانے والا بھی نہ ہوا تو حکم یہ ہے کہ گندے سے کپڑے میں چھچڑے میں لپیٹ کر تنگ گڑے میں اس کو ڈال دیا جائے.
نہ نماز جنازہ ہے، نہ باقاعدہ ترتیب سے اس کے مصنون طریقے سے قبر وغیرہ کا معاملہ ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول اعلم۔ السلام علیکم حضرت، سوال یہ ہے کہ آج کل دور جدید کی دیوبندی کی ہم شناخت کیسے کریں گے، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اور یہ بتائیے، میں عبد المصطفیٰ رضوی صاحب کی تقریر سنا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی سے سلام کرنا حرام ہے، کلام کرنا حرام ہے، سب ناجائز ہے، پھر ہم ان تک اپنا دین کیسے پہنچائیں گے؟ جب تک ہم سلام نہیں کریں گے تو کلام کیسے کریں گے؟ کلام کرنے کے لیے پہلے ہم سلام کریں گے، جب سلام کریں گے تو سلام ہی کرنا حرام ہے، کلام ہی کرنا حرام، تو پھر ہم ان تک اپنا دین کیسے پہنچائیں گے؟ حدیث و قرآن کے روشن میں جواب دیں۔ ماشاءاللہ، دو سوال بہت اچھے ہیں۔ کہ پہلا سوال کہ آج کے جدید دیوبندیوں کی شناخت کیسے کریں گے، کیسے پہچانیں گے کہ وہابی بدعقیدہ ہے؟ تو آج کل تو بہت آسان ہو گئی ہے پہچاننا، داڑھی بڑی، مونچھیں صاف، یہ ایک نشانی تو بڑی کھلی بھی دکھ جاتی ہے ان کی، لیکن پھر بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی منہ صاف ہے تو دیوبندی چھو۔ بعض وقت ناواقف سنی بھی اس طرح سے صاف کر لیتے۔ ان کے جو ہے نا، ان کے افکار و نظریات سے ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے سامنے اس طرح کی ہم باتیں کریں، مثال کے طور پہ علم غیب کا ہم مسئلہ چھیڑ دیں کہ بھئی آپ رسول کے علم غیب کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، اگر وہ انکار کرے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا عقیدہ دیوبندی ہوگا۔ یا دیوبند کے اکابرین کا تذکرہ کرے کہ بھئی یہ اکابرین جو ہے دیوبند کے، آپ کے اشرف علی تھانوی، نانا تقی گنگوئی وغیرہ، ان کے بارے میں آپ کیا ہے، وہ اگر اس میں کہے کہ بھئی نہیں وہ تو عالم تھے، مولانا تھے، پھر آپ کہیں نہیں بھئی ہمارے علماء نے تو ان کو کافر کہا، نہیں کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم کو کیا حق ہے کسی کو کافر کہنا۔ تو جو اس طرح کی مبہم باتیں کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ عقیدہ کے اعتبار سے خراب آدمی ہے۔ تو یہ ایک موٹی موٹی کچھ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ پہچان لیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اب گستاخی کرے تو ہی پہچانیں گے، اگر ان سے محبت ہے، ان سے ہمدردی ہے، تو وہ بھی وہ دیوبندیوں کے خانے میں آ جاتا ہے۔ اب رہ گیا کہ جب ہم ان سے سلام و کلام نہیں کریں گے، اب شریعت میں تو ہے یہ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا نے کہا جب بددین بیمار پڑ جائے دیکھنے مت جاؤ، مر جائے ان کے جنازے نہ پڑھو، ان سے نہ نکاح کرو، نہ ان کے یہاں کی کوئی لڑکی بیاہ کر لاؤ۔ یہ بھی فرمایا آقا نے کہ نہ ان سے سلام کرو نہ ان سے کلام کرو۔ تو اس سے مطلب کیا ہے؟ جب یہ حکم بولا جاتا ہے کہ ان سے سلام اور کلام نہ کرو تو یہ حکم عموم میں ہوتا ہے، عمومی طور پر ہوتا ہے، یہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ علماء کے لیے یہ ہے کہ یہ بات سمجھانے والی علماء ہی اس کے تلی ہے، علماء بات کرے، عوام نہیں۔ جب خود اپنا عقیدہ نہیں جانتا وہ ان کو کیا سمجھائے گا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور وہ کتابوں کے نام بتا دے جن کتابوں کی بنیاد پر وہابیوں کو کافر کہا گیا ہے، ان پر کفر کا حکم ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کتابوں کے نام جان کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، خود پڑھوں گا کہ آخر انہوں نے ایسا کیا لکھا ہے جس کی بنیاد پر انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا تم نے اپنے عقیدہ اہل سنت کی کتابیں پڑھ لی؟ اپنے عقائد سے تم پوری طرح واقف ہو گئے؟ کہا حضور میں نے تو اپنے عقائد کی کتابیں نہیں پڑھی۔ تو کہا جب تمہیں ہیرے کی معرفت ہی نہیں ہے تو تم پھر کانچ کے ٹکڑے کو بھی ہیرا سمجھ لو گے؟ پہلے ہیرے کی معرفت حاصل کر لو۔ تو پتہ چلا کہ بحث و مباحثہ اسے زیب دیتا ہے جس کو پہلے اپنے عقائد پورے معلوم ہو، ورنہ یہ ہے کہ سانپ کا منتر جانتے نہیں اور سانپ سے چلے ہیں آپ منتر اتارنے سانپ کے کاٹے کا، تو خود تکلیف میں آ جاؤں گے آپ۔ سانپ پکڑنا نہیں آتا اور آپ سانپ پکڑنے جا رہے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ بھائی سمجھانے والا معاملہ۔ سمجھانے کا کام یہ ہے کہ وہ لوگ جو علم، کامل علم رکھتے ہیں، جو اپنے عقیدے سے واقف ہے، جو یہ واقف ہے کہ وہ کیا اعتراض کریں گا تو ہمیں کیا جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ رد وہابیہ کرنا، وہابیوں کا رد کرنا، یا وہابیوں سے اگر مناظرہ اور گفتگو کا معاملہ آ جائے، یہ اس شخص کے لیے جائز ہے کہ جس کو کم از کم 3 چیزوں پر عبور ہو۔ ہر آدمی کے لیے نہیں کہ جا کے بحث و مباحثہ شروع کر دے، کم از کم 3 چیزوں پر۔ وہ کیا؟ کہ سب سے پہلے اس کو یہ علم ہو کہ وہ کون سی عبارتیں اور کون سی باتیں جس کی بنیاد پر ان پر حکم کفر ہے، یہ پہلے واقف ہو۔ ورنہ ایسا نہیں کہ آپ کسی بھی بات کو کفر کہہ رہے ہیں اور وہ پھر وہی بات آپ کے گھر سے نکال کے دکھا دے رہا ہے کہ جناب آپ کے بھی مولانا نے لکھا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بھئی یہ کفر ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے یہ تو واضح ہو کہ بھئی کفر کیوں ہے، اس کے دلائل کیا ہے۔ حالت کہتے ہیں کہ دوسرا یہ کہ اس کے دلائل معلوم ہو کفر کے، کہ بھئی کس بنیاد پر یہ عبارت کفر ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کا وہ کیا جواب دے سکتا ہے، اس کا
وہ کیا جواب دیں گا. دوسرا یہ تھا کہ وہ کیا جواب دیں گا. پہلا کیا ہے, دلائل معلوم ہو یا کفریات معلوم ہو. دوسرا یہ کہ وہ اس کے کیا جواب دیں گا. اور تیسرا یہ کہ پھر ہمیں معلوم ہو کہ اس کے جواب کی کاٹ ہمارے پاس کیا ہے. جس کو یہ تین باتوں پہ عبور حاصل ہو اس کے لیے یہ ہے. اور رہ گیا معاملہ کہ تبلیغ کے لیے کوئی سلام کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی عالم دین جائے اور تو سلام کرے تو ہی تبلیغ نہیں. اللہ کے نبی نے بادشاہوں کو خطوط لکھے, اس زمانے کے کافروں کو تبلیغ کی تو آقا سلام نہیں کرتے تھے, بلکہ حضور کیسے سلام کرتے تھے, السلام علی من اتبع الہدی. اس طرح سے سلام آپ بھی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کی پیروی کرے. ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلامتی, نہیں کرو گے تو تم پر سلامتی نہیں. یہ مشروط سلام ہو گیا, شرط کے ساتھ سلام ہوتا تھا. تو اس طرح آپ سنت نبی پہ عمل کریں اور یہی سلام کریں. اور اگر وہ کہے کہ بھائی السلام علیکم کیوں نہیں کہا آپ نے, والسلام علی من اتبع الہدی کیوں کہا بھائی میں جب تم کو ہدایت پر ہی نہیں مانتا تو کس بات کا سلام. پہلے ہدایت والی بات تو ہو جائے, پتہ تو چل جائے کہ آپ کا عقیدہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو سلام کرنا کوئی ضروری نہیں ہے تبلیغ کے لیے. تبلیغ کے لیے سلام ہی. اب رام پرساد کو اگر تبلیغ کرنے جائیں گے تو کیا پہلے سلام کریں گے کیا؟ نہیں. اور آج کل تو ماڈرن دور ہے یار, بہت آسان طریقہ ہے, سلام کی ویسی بھی ضرورت نہیں ہے. اور ہیلو کیا حال ہے, ہاں بائے ہائے ہائے اور ہائے بڑھیا ماڈرن یہاں یہ استعمال کروں گا اس کو. ہاں گڈ ایوننگ سر, کیا حال ہے, گڈ ایوننگ بول دو, گڈ مارننگ بول دو, گڈ آفٹرنون بول دو. یہ انگریزوں نے گڈ ڈے کے کہا کے لیے, اور اس میں بھی نیت یہ ہو گڈ مارننگ اچھی صبح, میرے لیے تیرے لیے تھوڑی ہے منوس, تیری تو صبح بھی خراب تیری رات بھی خراب, وہ تو میرے لیے ہے کہ نہیں. تو ان تدبیروں سے اور ان ذریعے سے بھی تبلیغ کی جا سکتی ہے اس کے لیے. اور تبلیغ کون کرے, جو علم رکھتا ہو. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جا کے بیٹھ جائے وہاں پر. حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے بڑے جلیل و قدر, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد میں ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے ان کی حدیث نقل کی کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے سامنے. ایک شخص آیا, کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. آپ نے اپنے کانوں میں انگلی ٹھوس لی, کہا واللہ میں قرآن کی ایک آیت بھی تجھ سے نہیں سنوں گا. اور اس نے کہا اچھا حدیث رسول ہی سن لیجئے. کہا خدا کی قسم اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی میں تجھ سے نہیں سنوں گا. وہ طنزیہ ہنستے وہاں سے چلا گیا. شاگردوں نے کہا کہ ابن سیرین آپ نے تو ہم کو رسوا کر دیا, آخر وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا, آپ نے کیوں نہیں سنا؟ کہا تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جانتا ہوں. یہ بد مذہب ہے, اور ہم بد مذہب سے کوئی دین کی بات بھی سننا نہیں پسند کرتے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر بد مذہب کے ساتھ آپ بیٹھ گئے اور اس کی سننے لگ گئے اور اپنی سنانے لگ گئے. جس کو اس فن پہ مہارت ہو اسی کے لیے یہ حکم ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم.